قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، آج کے اس درس کا عنوان تفسیر دعائے عہد ہے، اور دعائے عہد گرچہ ہمارے معاشرے کے اندر قدر غیر مشہور روایتوں میں سے دعاؤں میں سے ایک تھی، اب تھوڑی سی اس کی وسعت ہو رہی ہے۔ 20 سال پہلے تقریباً، کم و بیش 20 سال پہلے، سمجھ لیجئے 24 سال پہلے، 1983 کے قریب، 83-84 میں جہاز ہم لوگ انچولی میں رہتے تھے، تو ایک دوست نے، جس زمانے میں ہم لوگ نئے نئے اسلام کو کشف کر رہے تھے اور نئے نئے جوان مسلمان ہونے کی طرف جا رہے تھے، نمازیں پڑھنے کی طرف رغبت ہو رہی تھی، تو ایک آیا میرے پاس دوستوں میں سے، آج کل انچولی کی مسجد کے ٹرسٹیوں میں سے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے ایک نئی دعا دیکھی ہے مفاتیح الجنان کے اندر۔ میں نے کہا بھائی وہ کون سی دعا ہے؟ مفاتیح الجنان بھی نئی کشف ہوئی تھی، کسی سے کہتے تھے کہ دعاؤں کی کتاب ہے، تو بہرحال پہلے نام سننے میں آتا تھا اسے، تو بہرحال کہنے لگا کہ میں نے ایک نئی دعا دیکھی ہے۔ میں نے کہا دعا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دعا ایسی ہے، ایسی زبردست دعا ہے، 40 دن پڑھے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو جو دوست ساتھ تھے وہ کہنے لگے یار ایسی دعا کو نہ پڑھنا بہتر ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے۔ کہنے لگا ہم تیار نہیں ہیں، پتہ نہیں واقعا امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، امام نے پہلے تو گردن ہی اڑا دینی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھی جائے۔ اس قسم کے کانسیپٹ تھے 24 سال پہلے، لیکن الحمدللہ اب حالت بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ 1984 میں جب میں دینی طالب علم بنا اور اکتوبر کا مہینہ تھا، تو جب میں مدرسے میں گیا، قم سے ہوتے ہوئے خانسار نامی ایک شہر کے اندر مدرسہ تھا، جب وہاں پہنچا تو پہلی دفعہ زندگی میں دعائے ندبہ دیکھی تھی۔ 1984 میں عالم یہ تھا کہ ہمارے یہاں بہت کم کسی کو پتا تھا دعائے ندبہ کیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب صورتحال بہت بہتر ہے، اب الحمدللہ یہ دعائیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، کافی لوگوں کے فہم و شعور کے اندر یہ دعائیں ہیں۔ اور پہلے مشکل یہ پیش آتی تھی کہ دعائے کمیل پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے بھائی اس کو عربی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں، کیونکہ عربی میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ الحمدللہ اب دعائے کمیل اتنی پڑھی گئی ہے کہ عربی میں پڑھو یا اردو میں پڑھو، تقریباً سارے جملات لوگوں کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو تقریباً 24-25 سال میں، یا مجموعی طور پر 30 سال میں کہیے، انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے کم ایک فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ دعائیں جو سینکڑوں سال سے کتابوں کی زینت بنی ہوئی تھیں ہمارے معاشرے کے لیے، یہ دعائیں معاشرے کے اندر آ گئیں اور وہاں سے نکل کر اب لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ لگتا ہے اب اگلے فیز میں داخل ہونا چاہیے، اور وہ اگلا فیز یہ، پہلا فیز تو یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے چند اصحاب تک پہنچی تھیں۔ دوسرا فیز یہ تھا کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس دعاؤں کا پہلا فیز یہ تھا کہ اہل بیت سے چند اصحاب تک پہنچیں، انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا، انہوں نے اپنی ذاتی کتابوں کے اندر، کاپیوں کے اندر لکھ لیا اور وہ تاریخ میں متفرق ہو گئے۔ اس کے بعد مثلا غیبت کبریٰ کے آغاز میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے ان کو مختلف کتابوں کاپیوں سے نکال کر ایک جگہ پہ جمع کرنا شروع کر دیا، تو یہ جمع ہو گئیں۔ اس کے باوجود عوام تک نہیں پہنچیں، بڑی کتابوں کے اندر، مثلا اصول کافی میں فرض کیجئے کوئی روایت ذکر ہوئی دعا کی، یا مثال کے طور پر من لا یحضر الفقیہ کے اندر تذکرہ ہو گئی، تو عوام تک تو ابھی بھی نہیں پہنچی۔ اس کے بعد پھر اور بڑے مجموعوں کا نام آیا، بہار الانوار جیسے ہوا، ابھی بھی عوام تک نہیں پہنچی۔ عوام تک کچھ چیزیں تھیں لیکن زیادہ نہیں تھیں، یہاں تک کہ تقریباً 200 سال پہلے علماء کے اندر، پہلے والے علماء کے اندر بھی رجحان تھا، لیکن 200 سال پہلے شدت پا گیا وہ یہ کہ فارسی میں کتابیں ایسی لکھی جائیں جس میں دعاؤں کا تذکرہ ہو۔ اس میں جو سر فہرست کتاب لکھی گئی، جو اب تک دنیائے تشیع کی، دنیائے شیعت کی سب سے مشہور کتاب بن گئی، دنیا کے جس گوشے میں چلے جائیے اگر شیعہ ہے تو وہاں یہ کتاب ہوتی ہے، وہ بحمداللہ یہ کتاب مفاتیح الجنان ہے۔ لہذا جب ہمارے دوست نے بتایا مسجد کے اندر مفاتیح نہیں ہے، میں نے کہا بہت تعجب کی بات ہے، پہلی شیعہ مسجد دیکھ رہا ہوں جس کے اندر مفاتیح الجنان نہیں ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا ہے، میرے خیال میں ہوئی ہوگی، شاید دیکھنے میں نہیں آئی ہوگی، یا شاید کونے خدروں میں پڑی ہوگی، یا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، جعفر طیار کے مومنین کو ساری دعائیں رٹ گئی ہوں لہذا ان کو مفاتیح الجنان کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہو، تو وہ سارے رٹے ویسے حفظ کیے ویسے پڑھ لیتے ہوں گے۔ بہرحال اگر حافظے میں ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر کتاب کی ضرورت ہے تو اللہ یہاں پہ ایسی کتابیں بڑھا دے،
درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو شیخ عباس قمی جیسے علماء نے یہ کتابیں لکھیں، اس میں مفاتیح الجنان سر فہرست قرار پائی اور میں نے عرض کیا پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی. اس کے بعد بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں دعاؤں کی. قدیم علماء بھی لکھا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کتاب کے اندر کوئی خاصیت آ گئی. یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی کتاب ہے، اس سے بڑی کتابیں بھی ہیں دعاؤں کی، زیارتوں کی. میں سوچتا ہوں شاید شیخ عباس قمی کا کوئی توسل ہوگا، شاید شیخ عباس قمی پر اہل بیت کی کوئی خاص نظر لطف پڑی ہوگی کہ اس کے نتیجے میں شاید ایسا ہو گیا، ورنہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہی کتاب کیوں مشہور ہو گئی اور میں نے عرض کیا پوری دنیا میں پہنچ گئی. اس کا اردو میں ترجمہ، مکمل ترجمہ ہوا. آج سے 15 سال پہلے تقریباً ایک مشکل یہ ہوتی تھی، لوگ مفاتیح الجنان کی کتاب کو دیکھتے تو تھے لیکن ترجمہ نہیں تھا ہمارے پاس. یعنی ہمارے پاس اس کی انسٹرکشنز کا ترجمہ تھا، دعاؤں کا ترجمہ نہیں تھا. انسٹرکشنز کا ترجمہ تھا، مثلا لکھا ہوتا تھا صبح جمعہ یہ دعا پڑھے، پھر دعا عربی میں لکھی ہوتی تھی، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ مشکل بھی تھی. پھر مولانا ذیشان درجوادی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ مجھے یاد آتا ہے آج سے لگ بھگ 12-13 سال پہلے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ رائج ہونا شروع ہو گیا. الحمدللہ اب ساری مشکل حل ہو گئی ہے. اب کتاب بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، کوئی دیکھ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہمارے پاس نہیں ہے. کچھ جملے دعائے عہد کے بارے میں. دعائے عہد منقول ہے چھٹے امام کی ذات مقدس سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چھٹے امام کی ذات سے یہ روایت ہے، میں یہ جملے عرض کرتا چلوں. دعائے عہد کے شروع میں یہ جملات لکھے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ چھٹے امام سے منقول ہے کہ جو شخص 40 صبح اس دعائے عہد کو پڑھے تو امام زمانہ کے دوستوں میں شمار ہوگا، اور اگر وہ حضرت کے ظہور سے قبل مر جائے تو دوبارہ قبر سے باہر لایا جائے گا تاکہ حضرت کی خدمت میں رہے، اور خداوند عالم ہر کلمے کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا کرے گا. دعا امام سے منقول ہے اور مشہور دعاؤں میں سے ہے. اچھا اب یوں لگا جیسے ایران کے اندر بھی یہ دعا کچھ عرصے میں زیادہ پھیلی ہے. جب ہم ایران میں تھے 96 تک تو میں بھی ایران میں تھا، تو اتنی زیادہ مشہور نہیں تھی کہ ریڈیو ٹی وی کے اوپر ہر روز آئے. پہلے ایسا نہیں تھا. کچھ سال سے وہاں پر بھی اس دعا کے اوپر اصرار بڑھ گیا ہے. کچھ سال